تو 1926 میں حج پہ تشریف لے گئے ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا۔ 1925 میں گئے تھے، 1926 میں واپس آئے۔ یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں، امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میں نے مکے میں کام کیا تھا تم ویسے کام کرو۔ انہوں نے آگے عرض کی مجھے تو پتہ نہیں مکے میں آپ نے کیسے کام کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکی صورتوں میں غور کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ یہ مکہ میں دیکھا۔ پھر مدینہ پہنچے تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے کام لے گا، تم واپس جاؤ، واپس اور میرے پاس آؤ۔ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا، وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مدنی کیوں کہتے ہیں، حسین احمد مدنی، یہ اپنے والد، ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے، پھر ان کا سارا خاندان مدینہ میں آباد رہا، یہ بھی مدینہ میں رہے، پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آ گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ میں رہوں اور مسلمان مشقت میں ہوں۔ تو مدینہ کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان۔ یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، تو اس لیے ان کو مدنی کہتے ہیں۔ تو ان کے بھائی تھے سید احمد، تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا، تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے ناظم اعلیٰ، ان سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دی تو مولانا الیاس صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی، تو وہ اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ کوئی نہیں۔ 3 راتیں وہاں سوئے، 3 راتوں میں سارے کام کی یہ تو خود تو عقل سے تو آ نہیں سکتا، سارے کام کو سکھایا گیا، بتایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو، علماء میں نہیں، ورنہ وہ مخالفت کریں گے۔ تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے، 1926 میں پہنچے ہیں، اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 2 حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ کہا یہ تو اللہ کرے گا، میرے ذمہ جہد ہے۔ پھر وہ بندہ فنا فی تبلیغ ہو گیا ہے اور دیوانگی چھا گئی، دیوانگی۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، صحن میں 11 بج گئے، 11 فجر کے بعد شروع ہوئے، گرمیوں میں 11 بج گئے۔ تو ایک مواتی کھڑا کر کہنے لگا، او بھائی نام دے دو ورنہ یہ مر جائے گا، بیچارہ مر جائے گا، نام دے دو۔ ایسی دیوانگی چھا گئی تھی، اور کوئی شکل نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی نہیں، کلمہ نماز کا نہیں پتہ، تو دعوت کیسے دیں گے؟ 10 برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چلے کی تیار ہوئی، 10 سال کے بعد۔ تو ان کو ہدایات دیں، پھر ان کو روانہ کرتے کرتے 5 میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے، پیدل چلتے گئے۔ مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفعہ سنی، جب ان کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا جی دلی جا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، لندن پہ چوٹ پڑ گئی، امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی، ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک دفعہ عبدالرحمٰن صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے ہم 5-6 آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب کے آگے، 6-7، اور وہ ہم سے کہتے کہ بھائی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں،
مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو ہمیں خیال آتا ہے کہ مولانا صاحب بیچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں، اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم 6-7 آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی، مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں، وہ ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو 1926 سے لے کر 1944 نوح میوات میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا۔ اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے، جلسہ کہتے تھے، جلسہ پہلا جلسہ ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ تو شہداء علی الناس کا فریضہ پوری امت کے ذمے ہے، اور سارا عالم ہمارے ذمے۔ میاں جی بدر الدین، یہی بدر الدین بتاتے ہیں، میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے 10 12 15، تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب آ گئے، کہنے لگے بدر الدین اب کن میں بیان کر رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو سنا رہا ہوں، جو سامنے بیٹھا ان کو سنا رہا ہوں۔ تیرا بھلا ہو جائے، اونٹ کی نیت کر۔ اونٹ، اونٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں، آخری کنارہ، کہ دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا، ایسے وہ نیت کرواتے تھے۔ اپنی زندگی میں 2 کمرے بنائے تھے مسجد میں داخل ہو کر، جنوب کی طرف اوپر ان میں کھڑکیاں، کھلی کھلی دروازے، اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے۔ تو وہ بیچارے ان کے مرید حیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے آئیں گے۔ میاں جی دین محمد تھے جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے، اور جو جماعت مولانا الیاس صاحب نے حضرت تھانوی کے خانقاہ تھانہ بھون بھیجی تھی، اس میں وہ اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی۔ وہ کہتے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمیں حضرت جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤ گے، امریکہ۔ تو ہم تو اتنے سیدھے سادے دیہاتی تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے، دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤ گے۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا وہ تو دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تھا تم جاؤ گے۔ تو جہاز کچھ نہ کچھ اس زمانے میں چل گئے تھے، تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے تھے اڑن کھٹولا۔ تو مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ان اڑن کھٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ گے۔ تو ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے تھے، ہم کہیں مولوی الیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے، ہم اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے ان کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا۔ تو ابتدائی ادھر 1926 میں 1918 میں مولانا الیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام الدین، اور 1918 میں برطانوی فوجیں مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئی ہیں، اور 1919 میں شام فتح ہوا ہے۔ فرانسیسی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام سوریہ رکھا، ایک کا نام لبنان رکھا، اور ایک کا نام اردن کر دیا، اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور 1926 میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا جائے۔ ادھر 1926 میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرا مہدی سے جا کے ملتا ہے، اور ادھر 1926 میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرا دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں نے سنے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر یہ دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہو گیا۔ 1964 میں پہلی جماعت گئی جو گنڈا، 1964، 4 آدمی، اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں، عبدالرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر ہیں۔ تو کہنے لگے وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کی ہم گئے ملاقات کے لیے، تو ان کا بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ مریدوں سے بھرا ہوا، اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے، ایسے بالکل گردن ایسے جھکائی ہوئی تھی۔
ہم 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ پہلی جماعت ہے، آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا 1964 میں، باہر کون جانتا ہے، اور یوگنڈا۔ تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا، کہا مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، 3 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا۔ تو دعوت کی انتہا وہاں جاتی ہے اور یہودیت کی انتہا دجال تک جاتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گی تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔